اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتے. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے. آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو, سارے 3 پیس سوٹ میں گھوم رہے ہوں گے پھول وول لگا کے. رات کو شروع ہوتی ہے. اسلامی تہوار دن کی روشنی میں. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر یہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, تہوار ہے, تو یہ صبح ہونا چاہیے تھا. جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات کو. ابھی تو میں لاہور سے آ رہا ہوں, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایئرپورٹ سے گزرا ہوں, پورا کراچی بند پڑا ہوا ہے. کیونکہ رات سب نے, جن جن لوگوں نے بھی رات کو چراغاں کیا, اب ظاہر ہے دن میں سو رہے ہوں گے نماز پڑھ کے, اچھا گمان رکھتے ہیں ہم. اس لیے کہ جب آپ رات کو جاگو گے تو دن میں کیا ہوگے؟ سو گے. تو تہوار منانے کے قابل نہیں رہو گے. تبھی تو ہم عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے نہ جاؤ, پھر دن میں سوتے رہو گے, عید تو گزر جائے گی. تبھی دیکھیں اب عیدیں راتوں کو منائی جا رہی ہیں. عید پہ ملنے لوگ رات 11:45 بجے جا رہے ہوتے ہیں, کہ سارا دن رات شاپنگ کی ہوتی ہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو عبادت بھی کوئی کرے گا تو اتنی کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, سوتے بھی تھے اس میں, کیونکہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی, اور فطرت اور میڈیکل سائنس اور نیچر سب کا اتفاق ہے کہ راتیں کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے ہیں, چراغاں کرنے کے لیے. یار میں نے آپ سے بتایا تھا جس چیز پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب لوگ برے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, تو آپ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو بولنے پر پابندی ہے تو بول لو. نیچے کمنٹس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں بیان. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو, یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے, ورنہ یہ دن میں ہوتا, رات میں نہ ہوتا. اور ایک اور بڑی خاندانی دلیل, ہٹو بچوں قسم کی, ہٹو بچوں. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن جو مجازی عید تھا, چھوٹی عید تھا, ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ سیلیبریٹ کریں گے, جمع ہوں گے, خطبہ ہوگا, جو بھی ان کا طریقہ تھا, وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن, مقدس دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں, مقدس دن ہے. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے لیے اللہ نے کون سا دن رکھا ہے؟ اتوار کا دن, مقدس. ترتیب دیکھو, پہلے یہودی تو ہفتہ, پھر عیسائی تو اتوار. تو ہمارا نمبر کون سا بنتا تھا؟ پیر کا. اور وہ یوم ولادت بھی تھا, وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں. ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے, امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے. انہیں ریورس گیئر لگا دیا. ٹھیک ہے نا, اللہ نے کیا کر دیا دن کو ریورس, جمعہ ہفتہ پیر, نہ کہاں ہفتہ اتوار کے بعد کیا جمعے کی طرف چلے جاؤ واپس, پیر نہیں ہوگا. تو بھائی یہ تو کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے. نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے. جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے, پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو, حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بنتا تھا. اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے, پہلی بات. نمبر 2, اس دن کو تہوار منانا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. نمبر 2, پھر رات کو کرنی چاہیے, چراغاں کرنا چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا. تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی, آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے. یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ خواہشات ہیں جس پہ لیبل کس کا ہے؟
اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے. جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی. جس کا اللہ نے حکم دیا رمضان, قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ نے خوشی مناؤ, خوشی میں تکبیریں پڑھو. تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے, عید الفطر کا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے, جس کی تشریح کس نے کی ہے, نبی نے, اور پوری امت کا اجماع ہے. اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا. نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات, نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے, اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے. 25 دسمبر کرسمس, تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ بڑا دن ہوتا ہے نا, اختلاف نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں اچھا, کتابوں میں تو ہے ہی نہیں جو مستند کتابیں, اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے, بعض ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی, جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی. دبئی میں نہیں پتہ چلتا, اب شاید پتہ چلنے لگا ہے, تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا. تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی, اب منائی جا رہی. ملیشیا میں خود رہا ہوں, 12 ربیع الاول کچھ بھی نہیں, پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول ہے آج. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے, لیکن پورے انڈیا, پورے پاکستان, پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے. پاکستان کے کچھ علاقے, کچھ شہروں میں ہے, کچھ شہروں میں, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں. لاہور کے کچھ شہروں میں ہے, کچھ شہروں میں. کل میں لاہور میں گیا, اسلام آباد سے کل مجھے لاہور آنا تھا, پھر لاہور سے کراچی نا, تو لاہور میں جب گیا تو رات کے وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا یہاں ربیع الاول ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی جھنڈی نہیں. ہمارے ایک دوست نے انوائٹ کیا, ان کی گلی میں جیسے ہی گیا ہوں تو میں سمجھا شاید یہ میرے استقبال میں انہوں نے پتہ نہیں کیا چراغاں کیا ہوا ہے. میں نے کہا خیریت, کہہ رہے ہیں بھائی 12 ربیع الاول ہے آج, رات ہے 12. تو ویسے ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہمارے استقبال میں کسی نے کیا ہوگا. تو لوگ اس پہ بھی تانا دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے استقبال میں جائز ہو تو نبی کے استقبال میں کیوں جائز نہیں. بھائی نبی کا استقبال نہیں ہو رہا, نبی تو اپنی قبر شریف میں ہے. استقبال تو جب ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا. تو اگر نبی تشریف لا رہے ہیں تو بھائی جتنا استقبال کیا جائے کم ہے. تشریف تو لا چکے ہیں, تشریف لا کے جا چکے ہیں, تبھی تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے حدیث میں. انبیاء کے وارث جب ہوتے ہیں جب مورث دنیا سے چلا جاتا ہے, پھر وہ اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں. نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے کیا ہیں, وارث, کیونکہ اب انبیاء جائیں گے تو علماء ان کے قائم مقام ہوں گے. تو جو تہوار والے دن ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے, ان میں اختلاف نہیں ہوتا. تو میں شہروں کی بات کر رہا تھا, کچھ شہروں میں ہے, کچھ شہروں میں نہیں. پھر جن شہروں میں ہے اس میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. لاہور میں ڈیفینس میں نہیں تھا, اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں میں کل گیا تھا, نہیں یار وہ پتہ نہیں نام بھول گیا, اس علاقے میں ہے. بس جو بھی ہے, بہت سے علاقوں میں ہے نا, نام آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے بہت سے علاقوں میں. لاہور, کراچی میں دیکھ لو, کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے. ڈیفینس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی وہ سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا, کھارا در میں اور ڈیفینس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفینس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے, کھارا در والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے. ڈیفینس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ. ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھونٹے سے باندھے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں, اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں. ناظم آباد میں نہیں منائی جاتی, اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے. اور پھر جس علاقے میں منائی جا رہی ہے اس میں بھی پورے میں نہیں منائی جا رہی.
ایک گلی سجی ہوئی ہوگی, دوسری میں ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. وہ اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی کیا ہیں, تو گئے کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ یہ نہیں منا رہے, پوری گلی خالی. پھر جس گلی میں جھنڈے ہوں گے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں. اس والے گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہیں, جھنڈے, بتیاں, لائٹیں, چمک پٹیاں, بچے بوڑھے کیا سب ایسے بالکل جیسے سروس اسٹیشن سے نکل کے آئے ہوں ابھی, کوئی ایسا تیزاب سے نہائے ہوئے بالکل ایسے چمک چھلو بنے ہوئے ہوں گے. اور ساتھ والے گھر میں بولو بھائی پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ خود اس کی علامت ہے, یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. تہوار ہوتا تو لبرل مسلمان بھی کر رہے, لبرل لوگ بھی عید رمضان منائے نہ منائے, عید بہرحال منا لیتے ہیں. دیکھو ٹی وی پہ بھی عید پہ پروگرام آتے ہیں نا, عید مبارک ہے یہ وہ, حالانکہ ایک روزہ بھی رکھا ہوگا انہوں نے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی رکھا ہوتا تو عید بہرحال زیادہ اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ اس دن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. باقی ربیع الاول آنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, اچھی بات ہے بھائی, نبی کا مہینہ ہے, نبی پیدا ہوئے اس دن, بہت اچھی بات. دل میں ایک دھڑکن تیز ہو جائے, ایمان کی علامت. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.